اپنی زبان سے ہر بھائی اس حدیث پاک کے کلمات کو بلند آواز سے پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، معزز محترم شیوخ عظام، ذی وقار حضرات اساتذہ کرام، ذی احتشام حضرات علماء کرام، اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، جامعہ عربیہ سعدیہ خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کندیاں کے زیر اہتمام 8ویں سالانہ عظیم الشان اختتام صحیح بخاری شریف کی تقریب سعید ہے۔ ہر سال اس تقریب سعید کے مہمان خصوصی میرے استاذ محترم جامع المنقول والمعقول استاذ العلماء شیخ المحدثین حضرت مولانا محمد یاسین صابر نور اللہ مرکدہ برد اللہ مضجعہ رحمہ اللہ رحمتا واسعتا دائمہ، یہاں تشریف لا کر بخاری شریف کی آخری حدیث شریف سے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت الاستاذ کو اپنی طرف بلا لیا۔ جس وقت دنیا سے آپ تشریف لے گئے اس وقت تک 3 ممتاز جامعات کے شیخ الحدیث تھے، جامعہ خیر المدارس ملتان، جامعہ قاسم العلوم ملتان اور جامعہ عمر بن خطاب ملتان۔ اب یہ ذمہ داری اپنے اکابر اور شیوخ دامت فیوضہم کی طرف سے اس کم ترین کو سونپی گئی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے شرح صدر بخشے اور میری زبان سے وہی کلمات عطا کرائے جو میرے اساتذہ، میرے شیوخ اور میرے اکابر کے مزاج کے مطابق ہوں۔ میرے محترم، یہ درس حدیث کی مجلس ہے، اس کے لیے ادب و احترام ہر وجود سے ظاہر ہو اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود شریف کا وظیفہ جاری رہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ جو درود شریف روضہ پاک کے پاس پڑھا جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں اور پڑھنے والے کو جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور جو درود پاک دور سے پڑھا جائے اللہ کے ملائکہ، اللہ کے سیاحین وہ موجود ہیں اور وہ پڑھنے والے کے درود و سلام کو حضور کی بارگاہ اقدس تک پہنچاتے ہیں،
اور صرف پہنچاتے نہیں بلکہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کو یہ تحفہ درود شریف کا ادب کے ساتھ آپ کے فلاں امتی بن فلاں نے بھیجا ہے، اس لیے درود پاک کثرت سے رہے۔ اور ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ بخاری شریف کے ختم پہ الہ العالمین تمناؤں کو پورا فرماتے ہیں، مشکلات کو حل فرماتے ہیں، وباؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب جو حکیم الاسلام ہیں اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے علوم کے وارث ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی دیوبند بستی میں اور شہر میں کوئی وبا پھوٹی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی، کوئی مشکل آئی تو دارالعلوم کے اساتذہ اور منتہی طلبہ کرام جمع ہو جاتے تھے اور بخاری شریف کی تلاوت شروع فرما دیتے تھے۔ ابھی اختتام نہ ہو پاتا تھا، اللہ اس مشکل کو ٹال دیتے تھے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جو نیک تمنائیں رکھتے ہیں، اپنے دل میں جو خواہشات رکھتے ہیں، اگر کوئی مشکلات و پریشانی کا شکار ہے، مصائب و آلام کا شکار ہے، تو اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیٹھے، الہ العالمین بخاری شریف کے ختم کی برکت سے ہر تمنا پوری فرما دیں گے، ہر مشکل کو ٹال دیں گے۔ میرے بھائیو، میں اس مقدس اجتماع میں اس عنوان پہ چند گزارشات پیش کروں گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، آپ کی احادیث مبارکہ کی امت کو کتنی ضرورت ہے اور حدیث پاک کی کتنی عظمت ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ بات انتہائی اہم ہوگی، اس لیے میں سب حضرات کی توجہ اپنی طرف چاہوں گا۔ میرے محترم بھائیو، حضرت انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور اللہ نے حضرت انسان کے لیے آخرت جنت کا گھر بنایا ہے، جو اللہ رب العالمین کی رضا کا مقام ہے، رحمت کا مقام ہے۔ تو انسان بہت اشرف اور بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الہ العالمین نے پیدائشی طور پر انسان کو ناواقف پیدا فرمایا، پیدائشی طور پر انسان کو نادان پیدا فرمایا، جاہل پیدا فرمایا۔ اس لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو اس حالت میں پیدا فرمایا کہ یہ لا یعلمون شیئا تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ایک تو انسان کے مزاج میں نہ واقفیت ہے، نہ تجربہ کاری ہے، جہالت ہے، اور دوسرا الہ العالمین نے حضرت انسان کو اختیارات بھی دیے ہیں، اختیارات سے کام کرنے کی طاقتیں بھی عطا فرمائی ہیں، ملکات بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو ایک طرف یہ ناواقف ہے، ایک طرف یہ نادان ہے، ایک طرف یہ جاہل ہے، اور دوسری طرف انسان کو با اختیار بنا دیا گیا۔ انسان کو اپنے ارادوں کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے معافی ضمیر کی خواہشات کو استعمال کرتے ہوئے اختیارات دے دیے گئے۔ یہ دو کام تو یوں سامنے آ گئے، اور دوسری بات یہ بھی موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی اپنی طبعیت میں ایک نفس ناطقہ بھی رکھا ہوا ہے، نفس کی قوت موجود ہے، اور باہر شیطان لعین وہ موجود ہے۔ نفس ہو تو
تو انسان کا دشمن ہے، اگر شیطان ہو تو انسان کا دشمن ہے۔ نفس بھی انسان کو اللہ کا باغی بناتا ہے، شیطان بھی انسان کو اللہ کا باغی بناتا ہے۔ ایک طرف جہالت موجود ہے، نہ واقفیت موجود ہے، نہ تجربہ کاری موجود ہے، اور دوسری طرف اس میں اختیارات موجود ہیں، کرنے کے اختیارات، نہ کرنے کے اختیارات، اور ادھر اندر بھی مخالف موجود ہے، باہر بھی مخالف موجود ہے۔ اور ہو سکتا تھا یہ انسان بھٹک جائے، گمراہی کا شکار ہو جائے، دلدل میں جا گرے، غائی کا شکار ہو جائے۔ الہ العالمین کو، جس نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، اپنی آخرت کے گھر کے لیے پیدا فرمایا، انسان نادانی میں آ کر شیطان کا شکار ہو جائے، نفس کا شکار ہو جائے، اللہ کو پیٹھ پھیر لے، اللہ کی طرف رخ موڑ لے اور باغی بن کر خدا کا مخالف ہو جائے، یہ احتمالات اس کی طبیعت میں بڑے قوی موجود تھے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی بھائی؟ اللہ نے چاہا کہ انسان کو اگر میں ایسے چھوڑتا ہوں، یہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، یہ نفس و شیطان کے دھوکے میں آ جائے گا، یہ نادانگی کی بنیاد پر اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ چونکہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، پیارا بنایا، میں چاہتا یہ ہوں انسان گرنے نہ پائے، انسان گمراہی پہ نہ آئے، تو اللہ نے دو عظیم انتخاب فرمائے۔ ایک انتخاب یہ فرمایا کہ اپنی طرف سے اپنے کلام کا نزول فرمایا، اور دوسرا انتخاب یہ فرمایا کہ اپنی طرف سے کلام کے لیے محبت وحی صدر اقدس پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انتخاب فرمایا۔ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میں نے یہ بات کی کہ اللہ نے اپنا کلام اتارا، اور کلام کو اتارنے کے لیے الہ العالمین نے اپنے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انتخاب فرمایا۔ آپ کے صدر اقدس پہ الہ العالمین نے اپنے کلام کو اتارا۔ اب ایک بات سامنے آتی ہے، جب اللہ کے نبی پاک علیہ السلام پہ اللہ کلام پاک کو اتار رہے تھے، تو احادیث میں یہ بات ملتی ہے، الہ العالمین نے اپنا کلام پڑھا اپنے سب سے بڑے فرشتے کے سامنے، اور اس کی ذمہ داری میں یہ بات دے دی ہے کہ آپ نے اس کلام مقدس کو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر اقدس پہ اتارنا ہے۔ یہ کلام الہی اللہ کا بڑا فرشتہ لا رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنی وحی کی عظمت کو بتانے کے لیے ان کو تنہا نہیں بھیجا، بلکہ فرشتوں کے پہرے میں اللہ نے جبرائیل امین کو محمد عربی کے قلب اطہر پہ قرآن پاک کو پہنچانے کے لیے اتارا ہے۔ جب یہ قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا جا رہا تھا، تو بخاری شریف کی روایات میں موجود ہے، ادھر جبرائیل امین اللہ کی وحی کو بیان کر جاتا تھا، ادھر محمد کا سینہ اس کو محفوظ کر لیتا تھا۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ وحی الہی یہ صدر اقدس میں آئی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں آئی، اور سینہ مبارک میں اترتے ہوئے کسی کو کوئی علم نہ تھا آپ کے سینہ اقدس پہ کیا اتارا گیا، کب اتارا گیا، کیسے اتارا گیا، کتنا اتارا گیا۔ جو کچھ ہوا یہ پیغمبر پاک علیہ السلام اور الہ العالمین کے درمیان میں ایک معاملہ تھا، اللہ کا یہ بڑا فرشتہ درمیان میں یہ واسطہ بنا ہوا تھا، تو اللہ اتارنے والے تھے، پیغمبر کا سینہ سنبھالنے والا تھا۔ توجہ، اب یہ اندر کی بات ہے، باہر کی دنیا میں قرآن کلام الہی یہ موجود نہیں۔ بات ذہن میں آ رہی بھائی؟ باہر کی دنیا میں کلام موجود نہیں،
पैगंबर की ज़ात अक़दस ने अब यहाँ 4 काम किए। एक काम ये किया कि अल्लाह के उसी कलाम को जो ऊपर से नाजिल हुआ था और अब तक वो कलामे नफ्सी कहलाता था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पाक से अल्लाह की उन आयात की तिलावत करके ये वजूद दुनिया को दिया कि ये कलाम जो मैं पढ़ रहा हूँ, मसलन अकीमुस्सलाता, ये मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, ये कलाम मौजूद है। एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये कलाम क्या है? मौजूद है। अभी अगली बात बाकी है। तो सबसे पहले पैगंबर इस्लाम की ज़बान अक़दस ने इस कलाम को अपनी ज़ुबान से पढ़कर मुझे और आपको कलाम पाक का वजूद अता फरमाया, और फिर अपनी ज़ुबान से ये बयान करके कि दुनिया वालों, जो ये कलाम मैं पेश कर रहा हूँ ये आम कलाम नहीं, ये कलाम इलाही है। तो वजूद के बाद उसको साबित करना और निस्बत करना कलाम इलाही के लिहाज से अल्लाह का कलाम है, ये दोनों बातें पैगंबर पाक की ज़ुबान बयान फरमा रही है। बात ज़हन में आ रही है? कलाम पाक को ज़ाहिर फरमाया और फिर फरमाया कलाम पाक अल्लाह का कलाम। और तीसरा काम ये फरमाया कि आयात का नुज़ूल हो रहा है, कुरान करीम की सूरतों का नुज़ूल हो रहा है, कलिमात तय्यबात का नुज़ूल हो रहा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पाक से फरमाया ये कलाम पाक, इनकी सूरतों को इस तरतीब के साथ लाओ, इस तरतीब के साथ आयात को लाओ, एक ऐत फलाने मकाम पर, ये ऐत फलाने मकाम पर, ये सूरत फलानी सूरत के बाद, ये बात भी पैगंबर इस्लाम की ज़ुबान पाक ने बयान फरमाई। कहो सुभान अल्लाह। और चौथा काम ज़ात अक़दस ने ये किया कि अल्लाह की इन आयात में अल्लाह की मुराद क्या है, अकीमुस्सलाता वजूद मिल गया, अकीमुस्सलाता को निस्बत मिल गई, ये कलाम खुदावंदी है। अकीमुस्सलाता ऐते करीमा तरतीब में भी आ गई, लेकिन एक बात रह गई कि अकीमुस्सलाता में अल्लाह की मुराद क्या है, अल्लाह की गर्ज क्या है। इलाहुल आलमीन ने अपने कौल से, अपने अमल से, अपने फेल से बता दिया है अकीमुस्सलाता से खुदा की ये मुराद है। क्या मुराद है? अल्लाह चाहते हैं ए इंसानों मेरी नमाज को कायम करो। किस तरह कायम करेंगे? अजानें देंगे, वुजू करेंगे, मसाजिद में आएंगे, रकात को अदा करेंगे, 5 नमाजों के औकात की तायीन फरमा दी गई। इस तरह आगे चलते चले जाएं। अतिमुस्सियाम आतुज़्ज़काता अतिमुल हज्ज वल उम्रता। इन आयात करीमा में इलाहुल आलमीन की क्या मुराद है? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक अपनी ज़ुबान पाक से उस मुराद को बयान करती है और अमल करके दिखाती है कि ये मुराद है। कहो सुभान अल्लाह और कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे एक बात मालूम हुई, अगर हदीस रसूल का सहारा ना हो, हदीस मुबारका का सहारा ना हो, कलाम रसूल का सहारा ना हो, तो कलामुल्लाह का वजूद, कलामुल्लाह के वजूद की निस्बत अल्लाह की तरफ और कलामुल्लाह की तरतीब और आयात के मफाहीम और मतालिब किसी को समझ ना आएंगे। ये तो पैगंबर का फरमान बताता है। मेरे मोहतरम, जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कलाम को खारजी जहान में वजूद बख्शा, तरतीब वजूद दिया, तरतीब दी, निस्बत दी और मुरादें खोल खोल कर बयान फरमाई। जब ये कलाम इलाही नुफूस में जागुज़ी होता गया, ज़हन ज़हन में मुंतकिल होता गया और कुरान मुक़द्दस अपना हल्का बनाता चला गया, यहाँ तक हल्का बनाता चला गया कि कुरान मुक़द्दस तवातुर की लाइन पे चल पड़ा, ये मुतवातिर बन गया। अब दुनिया कहती है हदीस की ज़रूरत नहीं। ये धोखा है। कुरान कुरान कहकर अहदीस मुक़द्दसा का ये सहारा छोड़ देना ये धोखा है। जब तक अहदीस रसूल का सहारा ना होगा हमारे सामने मफाहीम नहीं आ सकते। मेरे मोहतरम, ये ज़हन लेकर अब आए
ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزاج مبارک کو یہاں بخاری شریف میں دیکھتے ہیں کہ جناب نے احادیث رسول کی کیا عظمت اختیار فرمائی تھی اور کیا کیفیات تھی امام بخاری کی، کیا حالات گزرے تھے جناب امام بخاری پہ۔ آپ علماء کرام بدل الوحی سے چلتے ہیں اور نظر الموازین تک آپ پہنچتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی احادیث کو لانے سے پہلے ابواب کو قائم کرتے ہیں، تراجم کو لاتے ہیں، عنوان کو لاتے ہیں، اور ترجمے کا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ میں مسئلہ بیان کریں گے، حکم بیان کریں گے، مسئلے کی اہمیت کو بیان کریں گے، اور ایسے بیان نہیں کریں گے بلکہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ احادیث کے کلمات طیبات میں غور کریں گے، ایک کلمہ میں غور کریں گے، وہاں سے مسئلہ نکل آئے گا، آپ ترجمۃ الباب بنائیں گے، دوسرا کلمہ سامنے آئے گا، اس میں غور کریں گے، مسئلہ سامنے آئے گا، اس کو ترجمۃ الباب بنائیں گے، تیسرے کلمہ میں غور کریں گے، مسئلہ سامنے آئے گا، اس کو عنوان بنا دیں گے۔ تو ایک ایک حدیث پہ آپ نے 10 ترجمۃ الباب قائم کر کے بتایا کہ پیغمبر کہ ہر کلمہ میں علم موجود ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور میں یہاں امام بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی سنی سے، آپ کی ادا سے یہ بات کہتا ہوں کہ جناب کے سامنے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت اور کیفیت کے ساتھ تھی، گویا کہ حضور پاک کی حدیث کے کلمات طیبات ایسے تھے جس طرح ایک مجمع اور تھال میں موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چمکدار ہوتے ہیں، وہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ بخاری کلمات احادیث کی چمک سے مسئلہ نکال کر ترجمۃ الباب بناتا تھا۔ کتنی اہمیت بھائی۔ اور پھر ایک بات کہتا ہوں ذرا توجہ بھائی، جب تراجم لکھ رہے تھے، توجہ میری طرف بھائی، جب تراجم لکھ رہے تھے، عنوان لکھ رہے تھے، تو انتخاب ریاض الجنہ کا فرماتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو اختیار کرتے ہیں، اور جب ان تراجم کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت پیش آئی اور احادیث کو لانے کی ضرورت پیش آئی، تو جناب امام حمام نے مکہ المکرمہ کا رخ کیا اور کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر ان تراجم کو ثابت کرنے کے لیے احادیث کو لانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن امام بخاری کا اپنا ذوق تھا احادیث کو لانے میں، ایسے جا کر شروع نہیں ہو گئے، بلکہ ہر ترجمے کے نیچے حدیث کو لانے کے لیے جناب امام بخاری نے پہلے غسل کیا تھا، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے تھے، اور پھر استخارہ کرنے کے بعد جس حدیث پر آپ کا دل مطمئن ہوا تھا اس کو وہاں درج فرمایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بخاری شریف میں کم و بیش 7000 احادیث ہیں، تو 7000 احادیث کو ترجمۃ الباب کی دلیل بنانے کے لیے جناب امام حمام نے 7000 مرتبہ غسل کیا ہے اور 14000 رکعت نفل ادا کیے ہیں اور 7000 مرتبہ استخارہ فرمایا۔ کہ رحمہ اللہ تعالی۔ اب ایک بات ہے کہ ادھر تراجم لکھے جا رہے ہیں اور ان کے لیے انتخاب فرماتے ہیں حرم رسول کا، ریاض الجنہ کا، اور ادھر ان تراجم کو مدلل کیا جا رہا ہے، ان دعوی کو ثابت کرنے کے لیے احادیث کو لایا جا رہا ہے۔ انتخاب فرماتے ہیں حرم کعبہ شریف کا، یہ اتنا درمیان میں سفر ہے اور بعد ہے، کم و بیش 450 کلومیٹر کا فاصلہ، راستے ہموار نہ تھے، سواریاں تیز رو نہ تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں کام ایک مقام پہ کیوں نہیں فرمائے؟ یا حرم رسول میں یہ کام کرتے یا حرم کعبۃ اللہ میں کام کرتے، ایسا کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے جی؟ ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ترجمہ بیان مسئلہ ہے، بیان مسئلہ ہے، بیان حکم ہے۔ اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ بیان فرمائی
کہ آپ میرے قرآن کے مبین ہیں، آپ میرے قرآن کے معلم ہیں، آپ قرآن سے مسائل کو بتانے والے ہیں، احکام کو بتانے والے ہیں۔ امام بخاری نے چاہا کہ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب معلمیت ہے، مسئلے کا بیان ہے، حکم کا بیان ہے، اور میں حضور کے فرامین میں یہ غور و خوض کر کے مسائل کو نکالتا ہوں، احکام کو نکالتا ہوں۔ ایسا مقام انتخاب کیا جائے کہ معلم کا پڑوس باقی رہے، معلم سے کسب فیض ہوتا رہے گا، اور میں اس مقام پر بیٹھ کر کتنی مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، میرا وہ درود پاک پڑھنا پیغمبر کی ذات غلامی خود سماعت فرمائے گی اور مجھے جواب دے گی میں کس مقام پہ چلا جاؤں گا۔ تو یہ انتخاب اس لیے کیا گیا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم وہی تشریف فرما ہے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عقیدہ بھی کھل گیا، عقیدہ بھی کھل گیا۔ عقیدہ بیان کر رہا ہوں اور بیان کرنا چاہیے امت کا عقیدہ، امت کے اولیاء کا عقیدہ، اتقیاء کا عقیدہ، ازکیاء کا عقیدہ، اصفیاء کا عقیدہ، علماء کا، فقہاء کا عقیدہ، معلم فقہاء کا عقیدہ، اور محدثین کا عقیدہ، متکلمین کا عقیدہ، تبع تابعین کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ، حضرات صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ کا عقیدہ، جو توارث کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ جناب پیغمبر پاک علیہ السلام اور انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ اپنی قبور مبارکہ میں حیات ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے ساتھ موصوف ہیں، تشریف فرما ہے، وہاں پڑھے جانا والا درود و سلام آپ سنتے ہیں اور جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ تراجم کو لکھنے کے لیے آپ نے حرم رسول کا انتخاب فرمایا اور دلائل کو لانے کے لیے آپ نے مسجد حرام کا انتخاب فرمایا، وہاں کو تشریف لے گئے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ الہ العالمین نے دلائل کا آغاز، وحی کا آغاز حرم کعبہ سے کیا تھا۔ اپنی وحی ہو جو وحی جلی ہے، احادیث رسول ہو جو وحی خفی ہے، وہاں سے آغاز ہوا تھا۔ تو پیغمبر دلائل کو، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں امام بخاری نے دلائل کو لانے میں حرم کعبہ کا انتخاب فرمایا۔ اب آخری بات کرتا ہوں، جناب کا آخری ترجمہ نزل موازین القسط ہے، جس میں آپ نے آخرت کے منازل میں سے ایک منزل کو بیان فرمایا، اور وہ منزل یہ ہے کہ وقت آنے والا ہے، حشر اجساد ہوگا، میدان محشر میں انسانوں کا اجتماع ہوگا، الہ العالمین اس مقام پر ایک ترازو قائم فرمائیں گے، ترازو قائم فرمائیں گے، اور یہ ترازو کوئی مانوی ترازو نہ ہوگا، مانوی یعنی عدل قائم کرنے کا محض ترازو نہ ہوگا، بلکہ حصی ترازو